پہلی قسم ہے غنی یعنی مالدار، اور فقیر برابر یعنی جس کے پاس نصاب سے کم مال ہے، دونوں پہ قربانی قسم فقیر پر واجب ہے برابر ہے، لیکن مالدار پہ واجب نہیں۔ میں امیر بولوں تب آپ کو سمجھنا ہے صاحب نصاب، اور جب میں غریب بولوں تو آپ کو سمجھنا ہے وہ جو صاحب نصاب۔ تیسری قسم ہے غنی پر واجب ہو، امیر پر واجب ہو اور غریب پر واجب نہ ہو، لیکن جو میں نے بولا وہ صرف آپ کے ذہن میں ابھی پھر رہا ہوگا، لیکن اس کے معنی اور اس کے مطلب شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گے، کہاں سے آئے گی، ابھی اس کی تفصیل باقی ہے، ٹھیک ہے؟ اب تفصیل سنیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو آنے والا مہینہ چونکہ اب حج کا اور قربانی کا مہینہ ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ قربانی کے مسائل آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، اور حج کے مسائل بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ میں نے آپ لوگوں کو ابھی سیٹرڈے کو جب ہم جمع ہوئے تھے، اس وقت میں نے آپ کو قربانی کے متعلق قربانی کی فضیلتیں بیان کی تھی، ہے نا؟ کچھ 5 حدیثیں میں نے میرے خیال سے بیان کی تھی۔ تو آج چند مسائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قربانی کی کئی اقسام ہیں، یہاں 3 میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کتنی اقسام بیان کروں گا میں آج؟ 3 اقسام بیان کروں گا، توجہ کے ساتھ سننا۔ پہلی قسم ہے غنی یعنی مالدار، اور فقیر برابر یعنی جس کے پاس نصاب سے کم مال ہے، دونوں پہ قربانی واجب ہے، دونوں پہ قربانی واجب ہے، ایک قسم۔ دوسری قسم فقیر پر واجب ہے برابر ہے، لیکن مالدار پہ واجب نہیں، مالدار پہ واجب نہیں، فقیر پہ واجب ہے پر مالدار پہ واجب نہیں۔ کتنی قسم ہوئی؟ 2۔ پہلی کیا ہے؟ امیر غریب دونوں پہ فرض ہو، امیر غریب دونوں پہ فرض ہو، یہ تو ہوئی پہلی قسم برابر ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ غریب پہ یعنی فقیر پہ فرض ہو لیکن امیر پہ نہ ہو، صاحب نصاب، یعنی جب میں امیر بولوں تب آپ کو سمجھنا ہے صاحب نصاب، اور جب میں غریب بولوں تو آپ کو سمجھنا ہے وہ جو صاحب نصاب نہ ہو۔ تیسری قسم ہے غنی پر واجب ہو، امیر پر واجب ہو اور غریب پر واجب نہ ہو۔ اب یہ میں نے 3 قسمیں بتائی، لیکن جو میں نے بولا وہ صرف آپ کے ذہن میں ابھی پھر رہا ہوگا، لیکن اس کے معنی اور اس کے مطلب شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گے، کہاں سے آئے گی، ابھی اس کی تفصیل باقی ہے، ٹھیک ہے؟ اب تفصیل سنیے کہ سب سے پہلی کہ امیر پہ بھی واجب ہو قربانی اور غریب پہ بھی۔ تو یہاں پہ ایک کویسچن آتا ہے نا، بھائی امیر قربانی کرے یار، غریب کیسے؟ قربانی تو ویسے امیروں کی کرنی ہے نا، صاحب نصاب یعنی امیر شخص پہ قربانی، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پہ قربانی نہیں ہے۔ تو یہ کیسی بات کہ امیر پہ بھی قربانی اور غریب پر بھی؟ اب اس کی تفصیل سنیے۔ کہتے ہیں کہ دونوں پر واجب ہونے کی صورت یہ ہے کہ دونوں جو ہے وہ قربانی کی منت مانگے۔ کیا کرے؟ ہاں، منت مانے، یعنی کیسے کہ اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے آنے والی بقرعید میں قربانی کروں گا، قربانی کروں گا۔ اب یہ ہو گئی منت۔ اور میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے آپ کو پہلے رمضان میں بھی یہ منت کے متعلق بتایا تھا کہ اگر منت شرعی ہے تو پھر اس کو پورا کرنا واجب، پورا کرنا ٹھیک ہے۔ اب چونکہ غریب پر قربانی واجب نہیں تھی، لیکن اس نے خود نے جب یہ منت مانی
تو اب اس پر بھی واجب ہو جائے گی. اور غنی پر بھی جب اس نے یہ منت مانی تو اس پر بھی قربانی واجب. یعنی پہلی قسم میں کیا آیا کہ منت مانے برابر ہے اور وہ غریب ہو تب بھی اس کو قربانی کرنا واجب ہے. کس کے؟ غریب کے اوپر کب آئے گی قربانی؟ جب وہ منت مانے کہ میں بقرہ عید میں قربانی کروں گا اللہ تیری رضا کے، اور بقرہ عید آ گئی تو اب اس کی قربانی کرنی پڑے گی. اب اس کی قربانی کرنی پڑے گی. پہلی صورت تو سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ فقیر پر واجب اور مالدار پہ واجب نہیں. پہلی قسم تو کیا تھی کہ دونوں پہ واجب برابر. دوسری قسم تھا کہ فقیر یعنی غریب پر واجب لیکن مالدار پہ نہیں. اب سنیے اس کو بھی سن لیجیے. فقیر پر واجب ہو اور مالدار پہ نہیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ فقیر نے قربانی کے لیے جانور خریدا، اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہے، اس جانور کی قربانی واجب ہے. اور اگر غنی خریدتا ہے، امیر خریدتا ہے تو اس کے لیے اسی جانور کی قربانی کرنا واجب نہیں. ایک بات سمجھیے کہ فقیر پہ تو قربانی واجب ہے ہی نہیں، لیکن اب وہ قربانی کے لیے جانور لے آیا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اب اس پہ قربانی واجب ہو گئی. جبکہ غنی پہ تو ہر صورت میں واجب ہے ہی ہے. تو وہ ایک جانور لایا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا، کسی کو دے دیا، لے بھائی ایک کام کر تو قربانی کر لے اس کی. میں نہیں کرتا، میں دوسرا لاؤں گا، اس سے ہیوی تھوڑا، اس سے زیادہ موٹا تازہ لاؤں گا، تو ایک کام کر تو یہ جانور لے لے. تو بتاؤ امیر کی پکڑ ہوگی؟ نہیں. امیر کا مسئلہ کیسا ہے کہ امیر کی قربانی کرنی ہے، 3 دنوں کے اندر اسے جانور لا کے قربانی کرنی ہے. اب جب غریب لے کے آیا نا تو اب وہ جانور خاص ہو گیا. اب وہ دوسرا جانور یا وہ یوں کہے کہ یار میں بیچ دیتا ہوں، میں تو غریب ہوں، نہیں، اب وہ جانور کی تجھے قربانی ہی کرنی پڑے گی. تو جب کوئی غریب جانور لے کے آ جائے تو اسے اسی جانور کی قربانی کرنا ہوگی، برابر ہے، واجب ہوگی. اور جب امیر کی بات کریں تو امیر کے لیے، امیر جانور لے کے آ گیا، ٹھیک ہے، تو امیر چاہے وہ اپنے بھائی کو دے دے، چاہے کسی کو دے دے، کسی کو دے دے، بیچ دے، برابر ہے، واپس سے دوسرے پیسے ایڈ کر کے اور ہیوی جانور لے آئے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے درست ہے کیونکہ اس کو تو ہر صورت میں قربانی کرنی ہی ہے، برابر. تو دوسری صورت یہ بنی، ایک تو پہلی صورت کہ منت مانی تب تو دونوں پہ کمپلسری، برابر ہے. اور دوسری صورت یہ بنی کہ غریب جو ہے وہ جانور لے آیا. اب چونکہ وہ لے آیا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی لایا. ایک تو ہوتا ہے بیچنے کے لیے لانا، جیسے کئی لوگ کاروبار کرتے، وہ خود بیچارے مالک نہیں ہوتے، برابر ہے، کاروبار کرتے، کاروبار کرنے کے لیے لے کے آ گیا، حالانکہ اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، برابر. تو وہ کاروبار کے لیے آیا تو بھلے بیچے، لیکن ہوتا ہے نا کہ بھائی میرے پاس تو نہیں ہے پیسے، میں تو ایکچولی مالک رسا بھی ہوں لیکن میں تو قربانی کروں گا، میں لے کے آ گیا ایک پاڑا یا ایک بکرا. اب بعد میں جو ہے اس نے پیسوں کا ارینجمنٹ کیا تھا، اب اس کو تکلیف پڑ گئی کہ جہاں سے پیسے لایا تھا، برابر ہے، وہاں دینے پڑیں گے، یا جو بھی ہے میرے پیسوں کا مسئلہ ہو گیا، وہ سوچے لا ایک کام کرتا ہوں بیچ ڈالتا ہوں، ویسے کام اس پہ قربانی. بولے نہیں، اب تو نہیں بیچ سکتا، جب تو لے کے آ گیا ہے تو اب تجھے قربانی کرنی پڑے گی. جبکہ امیر قربانی کے لیے جانور لے کے آیا تو اس کے لیے جائز ہے وہ جانور کسی اور کو دے کے دوسرا لے کے بھی کر لے. تو یہ دوسری صورت بنی کہ امیر پہ واجب نہیں اور غریب پہ واجب. پہلی صورت میں دونوں پہ واجب. وہ کون سی صورت تھی؟ منت کی، برابر. اور دوسری صورت میں نے کون سی بتائی؟ امیر پہ واجب نہیں اور غریب پہ واجب، وہ لے کے آ گیا اس لیے، برابر ہے. اور تیسری صورت وہی ہے جو کامن ہے کہ امیر پہ واجب اور غریب پہ نہیں. اللہ نے جو اس کو صحت دی ہے، جو تندرستی دی ہے، جو مال دیا ہے، برابر ہے، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے قربانی کرے. جو شریعت نے اس پہ واجب کی ہے تو وہ واجب، جیسے کہ ہر امیر بندہ جو ہے، صاحب مال جو ہے، وہ قربانی کرتا ہے. تو تیسری قسم وہ. اور تیسری قسم میں غریب پہ واجب نہیں، کیونکہ قربانی پھر اسی پر ہے جو صاحب نصاب ہو، جو مالدار ہو، جو امیر ہو، ٹھیک ہے. تو تیسری قسم وہ یہ نارمل جو ہمارے وہاں ہوتی ہے،
کہ بھائی جو غریب ہوتا ہے وہ قربانی نہیں کرتا اور امیر ہوتا ہے وہ کرتا ہے، برابر. تو ایسی صورت میں امیر پہ واجب اور غریب پہ نہیں. تو تیسری صورت وہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں، کامن ہے، اور پہلی دو صورت وہ تھی جو ہم نہیں جانتے تھے اور لیکن اب جاننے لگے. اب الحمدللہ اب علم میں یہ بات آ گئی کہ منت اگر رکھی ہے تو چاہے امیر ہو غریب ہو دونوں میں قربانی واجب. اور اگر غریب انسان جانور لے آیا قربانی کے لیے تو پھر اب وہ اسے واپس بیچ نہیں سکتا، اب اس کی قربانی کرنا اس پہ واجب. جبکہ امیر لایا ہو تو دے دے، کسی اور کو دے دے، دوسرا جانور لا کے کرے قربانی تو اس کے لیے کوئی منع نہیں ہے، سمجھے. اور تیسری قسم وہی ہے کامن کہ امیر کرے اور غریب نہ کرے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی. قربانی کی جو نارمل 3 قسمیں تھی وہ میں نے بیان کی. اب انشاءاللہ کل جو ہے وہ آپ کو میں اور ڈیٹیل بتاؤں گا کہ بھئی قربانی سفر پر ہو تو کرنی چاہیے، مسافر پہ قربانی ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بہت اچھے آگے دوسرے جو مسائل ہے برابر جس کو جاننے کی آپ لوگوں کو بھی یعنی وہ ہوگی کہ یار ہم جانیں. انشاءاللہ کل وہ مسائل بیان کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو کل انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سنے سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین.